جی، کویسچن نمبر 1 کا سیکنڈ پارٹ ہے یہ. یہاں سے ہم سٹارٹ کریں گے. ثقافت کا مسلسل ارتقاء سے. ثقافت مسلسل ارتقاء کے نتیجے میں وجود میں آئی، یعنی ثقافت میں ارتقاء آتا چلا گیا. ارتقاء کس کو کہتے ہیں؟ تبدیلی کو کہتے ہیں. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان کی ثقافت میں تبدیلیاں آتی چلی گئیں. جیسے ماضی میں جو انسان تھا وہ اور طرح سے رہ رہا تھا، اس میں اصلاح ہوتی چلی گئی اور اس کی نشو و نما ہوتی گئی اور اس کی ثقافت میں بھی تبدیلی آتی گئی. نیکسٹ پوائنٹ ہے جی، ثقافت کے لغوی معنی ہی کسی شے یا ذات کی ذہنی جسمانی نشو و نما اور اس کی اصلاح ہے. یعنی انسان میں نشو و نما، انسانی جسم اور اس کا جو ذہن ہے وہ نشو و نما پاتا ہے اور اس میں اصلاح پیدا ہوتی چلی جاتی ہے، اصلاح آتی جاتی ہے. بہتر سے بہتر کی تلاش میں اور جستجو میں انسان کی یہ فطری جو ہے وہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ بہتر سے بہتر کی تلاش میں آگے بڑھے. تو اسی طرح سے انسان کی اصلاح ہوتی ہے اور اس کی جو ثقافت ہے اس میں ارتقاء آتا ہے. ارتقائی عمل کے 2 پوائنٹس ہیں مسلسل ارتقاء کے. نیکسٹ آپ ایڈ کر لیں. ایک اسلامی اس کا نظریہ ہے، ایک جدید سائنسی اس کا نظریہ ہے. 2 نظریات ہیں اس کے. اسلامی نظریہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا. قرآن پاک میں ارشاد ہے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے. تو جب پیدا فرمایا تو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ہر چیز کا نام سکھا کے دنیا میں بھیجا. دنیا میں بھیجنا جو تھا وہ سزا نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ایک پراپر منصوبہ بندی تھی جس کے تحت انہیں دنیا میں بھیجا گیا اور ہر چیز کے بارے میں سکھا کے بھیجا. نام سکھائے، ان کا طریقہ سکھایا استعمال کرنے کا. اور جب جانتے ہیں نبی جاہل نہیں ہوتا، تو حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے پہلے نبی تھے. تو اس کا سائنسی نظریہ یہ ہے ثقافت کا کہ انسان جب پیدا ہوا تو ابتدا میں وہ بے لباس تھا اور جانوروں اور درندوں کی طرح جنگلوں میں رہ رہا تھا، بھٹک رہا تھا. تو آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ اس کی اصلاح ہوئی، نشو و نما ہوئی، ارتقاء آیا، تبدیلی آئی اس کی ثقافت میں. تو اس نے پتوں سے اپنے جسم کو لپیٹنا، ڈھانپنا شروع کیا اور غاروں میں، پتھروں کی غاروں میں رہنا شروع کیا. اور پھر مزید ارتقاء کی صورت میں اس نے محسوس کیا کہ آگ کا استعمال شروع کیا اور شکار کی صورت میں اس نے وہ کھانا جو ہے وہ پکا کے کھانا شروع کیا. اور پھر غاروں کا متبادل اس نے گھر تعمیر کیا اور وہاں پہ رہنا شروع کیا. یہ اس کا سائنسی نظریہ ہے. اس کے بعد ہے جی علاقائی ثقافتیں. علاقائی ثقافتیں کیسے وجود میں آتی ہیں کہ ایک بڑی قوم، ایک بڑی ثقافت چھوٹی چھوٹی ذیلی علاقائی ثقافتوں کی صورت میں رہنا شروع کر دیتی ہے. وہ کس طرح سے آپ دیکھیں گے، دریائے سندھ کے کنارے ہڑپا، موہنجو داڑو کے درمیان میں ایک اور تہذیب ہے. یہ 3 تہذیبیں جو ہیں، یہ 3 جو یعنی آبادیاں جو ہیں یہ ایک جیسے فاصلے پر ہیں، یعنی ان کا ڈسٹنس بالکل ایک جیتا ہے تینوں کا. اور دیکھیں گے کہ آپ ہیں یہ الگ الگ علاقے میں ہیں، دریائے سندھ کے کنارے، لیکن الگ الگ علاقے میں ہیں، پر ان کا طرز تعمیر، ان کا رہائش کا طریقہ، ان کے گلیاں، بازار، کوچے، وہاں سے ملنے والے کھلونے سارے قدیمہ میں، ان کا طرز زندگی جو تھا وہ بالکل ایک جیسا تھا. تھی الگ الگ علاقوں میں لیکن ان کا طرز زندگی ایک جیسا تھا اور ہر چیز کے جو آثار ملے ہیں وہ ایک جیسے ہیں. نیکسٹ ہے جی ثقافت اور تہذیبوں کے آثار جو ہیں وہ دریاؤں کے کنارے ملے ہیں. کیوں دریاؤں کے کنارے ملے؟ آپ جانتے ہیں انسان فطری طور پہ پانی کے بغیر زندہ ہی نہیں رہ سکتا. تو پانی اس کا بنیادی جز ہے زندہ رہنے کا. تو وہ وہاں پر آباد ہونا پسند کرتا ہے جہاں پر پانی ہو. تو پانی، دریاؤں کے کنارے جتنی بھی تہذیبیں ہمیں ملی ہیں ماضی میں، تاریخ میں جتنی تہذیبیں کھدائی سے ملی ہیں یا آثار ملے ہیں، وہ سب کے سب دریاؤں کے کنارے ملے ہیں، کیونکہ وہاں پہ پانی وافر مقدار میں. دریائے فرات کے کنارے، دریائے دجلہ کے کنارے، دریائے سندھ کے کنارے، دریائے نیل کے کنارے، ان سب کے کنارے ملے ہیں. دریائے سندھ کے کنارے ہڑپا اور موہنجو داڑو اس کی چلتی پھرتی مثال ہیں کہ کھدائی سے جو ان کے آثار ملے ہیں. نیکسٹ ہے ایڈورڈ ٹائلر، اس کی جو تعریف بیان کرتے ہیں. ثقافت کا تعلق ہر قسم کے علوم و فنون، عقائد و قوانین اور رسم و رواج سے ہوتا ہے اور یہ انسانوں کے افکار و مال سے بھی متعلق ہوتی ہے. ثقافت کی ایک اور تعریف کچھ اس طرح سے کی جاتی ہے: ثقافت ماحول کا وہ حصہ ہے جو انسان نے تشکیل دیا، اور ثقافت ایک کل ہے کسی علاقے میں رہنے والے انسانوں کی ارادی اور غیر ارادی افعال کی بدولت پروان چڑھتی ہے. اس میں اور آ جاتا ہے عقائد و رسم و رواج. عقائد وہی ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ایک دن آخرت کا دن ہے اور یہ دنیا فانی، اس کو چھوڑ کے چلے جانا ہے. تو جہاد کرو، جہاد ہمارا عقیدہ ہے کہ جہاد کرنا ہے اور آگے بڑھنا ہے. اس کے علاوہ نماز پڑھنی ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. یہ سب ہمارے عقیدے ہیں، تو یہ ہمارے اندر شامل ہیں. اس کے علاوہ رسم و رواج ہیں، تو ہماری رسم و رواج بھی وہی ہیں جو اسلام نے ہمیں طرز زندگی کے طریقے بتائے ہیں. وہی ہماری رسم و رواج ہیں کہ 2 لوگوں نے اگر اکٹھے رہنا ہے تو نکاح اس کی بنیادی شرط ہے. ہم نکاح کرتے ہیں اور پھر 2 لوگ اکٹھے زندگی گزارتے ہیں. اسی طرح اگر کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کو باقاعدہ طور پہ غسل
قتل دیا جاتا ہے اور اس کی تدفین ہوتی ہے، یہ ہماری رسم و رواج ہیں جو کہ اسلام نے ہمیں دی ہیں، تو ہماری منفرد پہچان ہے، ہماری ثقافت کی پہچان ہے یہ۔ اس کے علاوہ معاشرتی رویے بہت اثر انداز ہوتے ہیں، یعنی معاشرہ جو ہے، کوئی آپ کام کر رہے ہیں وہ قانونی طور پہ تو جائز ہے، قانون اس کا آپ کو مجرم ٹھہرا کے یا سزا نہیں دے گا، لیکن معاشرہ اس کی سزا دے گا، کیونکہ وہ ثقافت کے زمرے میں نہیں آتا وہ کام۔ جیسے آپ کا دل کر رہا ہے کہ آپ وہی پھر مثال کہ آپ کوئی فارنرز والا ڈریس پہن کے باہر نکل جائیں، تو لوگ آپ کو ایسی نظروں سے دیکھیں گے کہ آپ خود ہی خود شرمندہ ہو جائیں گے، تو معاشرتی رویے آپ کے لیے منفی ثابت ہوں گے۔ اس وجہ سے آپ کو غیر ارادی طور پہ نہ چاہتے ہوئے بھی ایک بہت ثقافتی لباس پہن کے باہر نکلنا پڑے گا کہ معاشرتی جو رویے ہیں وہ آپ کے ساتھ اچھے رہیں۔ بچوں، یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا۔ سوال نمبر 1 2 پارٹس میں، یہ دونوں پارٹس لیکچر آپ نے اٹینڈ کرنا ہے اور اٹینڈنس ضرور لگانی ہے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔